السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اپنے ایمان والوں سے فرماتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کر چلو، اس کے رحمت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جو اس کی رحمت کے دروازے میں آ جاتا ہے، جو اس کے احکامات مان لیتا ہے، اسے وہ دونوں جہاں میں سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پہ گئے، فَإِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں پھر تمہیں واضح خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ہوں۔ ایمان والو بچ جاؤ، اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ کسی کا دروازہ گھنٹہ کھلتا ہے، 2 گھنٹے کھلتا ہے، 4 گھنٹے کھلتا ہے۔ کسی کا دروازہ دن کو کھلتا ہے، رات کو بند ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کھلا ہے تو دروازہ وحدہ لا شریک کا کھلا ہے۔ اور پھر رات کے آخری حصے میں وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، جیسے اس کی شان تشریف لا کے فرماتا ہے تم میں ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تم میں ہے کوئی رزق کی تنگی کی دعا مانگنے والا، کہ میں اس سے رزق کی تنگی دور کر دوں، رزق کی کشادگی کی دعا مانگو۔ تم میں ہے کوئی اولاد نہیں تو اولاد مانگنے والا، میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ یہ فجر کی اذانوں تک رب تعالیٰ آواز دیتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو دوڑو اللہ کی طرف۔ اس کا دریائے رحمت جوش میں ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، وہاں کوئی محروم نہیں رہتا۔ جھولی پھیلانے کی دیر ہے، جھولی تمہاری بعد میں پھیلتی ہے، کریم اللہ کا کرم پہلے ہو جایا کرتا ہے۔ تو انسان اللہ نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، اس کا ہر حصہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے رکھا ہے، بے مقصدہ نہیں ہے۔ خصوصاً ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ وہ نیلی چھت والا کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس زبان کی حفاظت کرو، لا یعنی باتیں مت کرو، کسی کو گالیاں مت دو، کسی کی عزت پہ مت کھیلو، کسی کو برا بھلا مت کہو، ہر ایک کو اچھا سمجھو۔ جب تم ہر ایک کو اچھا سمجھو گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے، اپنی اطاعتوں کے دروازے تم پہ کھول دے گا۔ پروردگار عالم نے ہمیں زبان دی، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں کان دیے، ان کی کچھ حدود مقرر کر دی ہیں۔ ہمیں حیوانوں کی طرح نہیں بنایا، انسان بنایا ہے۔ اور اللہ نے ساری مخلوق پیدا کی جیسے اس نے چاہا پیدا کر دیا، لیکن انسان کو بنایا تو بڑی شان سے بنایا، اور بنا کر انسان کے پتلے کو بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد رب نے کہا اے فرشتو
جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، حاملین عرش، آسمان کے فرشتوں، زمین کے فرشتوں، اسجدوا لآدم، اس آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اے انسان، تو معمولی نہیں ہے، رب کا نائب ہے، رب نے تیرا پیدا ہوتے ہی فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا۔ آج تو شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، آج دشمن کے پیچھے جا رہا ہے، جس دشمن نے کہا تھا مولا جب تک اس کی جان میں جان ہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا، رب نے فرمایا سن لے، پھر جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان اللہ نے ہمیں کلام کے لیے، اچھی بات کرنے کے لیے، کسی کو گالیاں دینے کے لیے نہیں، کسی کی عزت کے پھیلنے کے لیے نہیں۔ جو کوئی کرتا ہے کرنے دیں، آپ کو کیا سروکار، آپ اپنا دیکھیے، اپنا گھر دیکھیے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کہ جائے گا قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ بڑے بڑے ہوں گے، کہیں گے جان قربان کرنے والے ہیں، لیکن قبر پہ چھوڑ کر مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ کیا کوئی رہے گا؟ اگر رہا بھی کوئی 5-10 منٹ رہے گا واپس آیا، پھر کون بھول جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ یہ ہم سب کو ایک گمان ہے کہ ہمارے بعد ایسا ہوگا، ہماری دعائیں مانگے جی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو قسمت والا ہے جس کی اولاد اس کے لیے دعا مانگتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو، اللہ اللہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، درود پاک پڑھو، استغفار پڑھو، جو پڑھتے ہو پڑھو، لیکن لا یعنی باتیں مت کرو، کسی سے باتیں لطیفے مت سناؤ۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو کلام زیادہ کیا جاتا ہے یہ دل کو پتھر بنا دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کا دل سخت ہے۔ تو آؤ رب کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، کسی نے رہ نہیں جانا۔ بڑے بڑے زور والے آئے، بڑے بڑے طاقت والے آئے، بادشاہ بھی آئے، کر و فر والے آئے، فرعون تک آئے جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن جب اللہ نے اس کا وقت آیا اس کو دریا میں غوطے دے دے کے مارا رب نے، فرمایا میری بارگاہ میں کون ایسا ہو سکتا ہے، میں اللہ ہوں وحدہ لا شریک ہوں۔ ہم 5 وقت اللہ کی وحدانیت کا ایک اقرار کرتے ہیں۔ آؤ ایمان والو، اس اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کو یاد کرو، جو اس کو یاد کرتا ہے رب تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں سے اسے نواز دیا کرتا ہے۔ ایک اور امام سنیے، اور امام کی بات سنیے، دل پہ لکھیے، اور لکھ کے اپنے جہاں آپ سوتے ہیں کاغذ پہ لکھ کے وہاں لگا دی، دیوار پہ لگائیے، رات کو سوتے وقت پڑھیے۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ من حافظ لسانہ لاجل اللہ تعالی فی الدنیا، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کی، کوئی غیر کلمہ نہیں نکالا، کوئی گالی نہیں دی، تہمت نہیں لگائی، برا بلا نہیں کہا، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، یہ کچھ نہیں کیا، فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا رب خود اس کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری کر دے گا۔ وہ پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، خود بخود جاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ حضرت امام احمد بن نضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اس وقت کے بادشاہ نے، وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا قرآن کو مخلوق کہو، میں اللہ کا کلام ہے، میں مخلوق کیوں کہوں؟ یہ مخلوق تو رب نے بنائی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رب نے بنایا نہیں، رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ یہ اس وقت کے گہرے مسئلے تھے، میں نے کہا میں نہیں کہتا، رب کا کلام ہے، جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا بس ٹھیک ہے۔
مخلوق تو وہ ہوتی ہے جو مر جاتی ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے، یہاں کہاں قرآن ہے؟ قرآن تو ابد الآباد تک زندہ ہے، اور اس کے نسخے کوئی جتنے مرضی ختم کر دے پھر بھی لوگوں کے سینوں سے قرآن کیسے ختم کیا جائے گا؟ ایک دو نہیں، یہاں بھی آپ کو 20 حافظ قرآن اس مجلس میں مل جائیں گے جنہوں نے قرآن پاک یاد کیا ہوا ہے۔ تو قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کیا ہے، یہ کتاب کا، یہ کاغذ کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت احمد محمد بن نضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو بادشاہ وقت نے کہا کہ تو قرآن مخلوق ہے۔ میں نے کہا میں کیسے کہوں؟ مخلوق تو ہوتی جس کا جنازہ پڑھ دیا جائے، قرآن کا جنازہ کب ہوگا؟ میں تو نہیں کہتا۔ اس نے کہا سولی پر لٹکا دو، قتل لٹکا دو، جتنے سانس لے کے آئی اتنے ہی جانے ہیں، میرا آخری وقت آ گیا تو ٹھیک ہے، شہادت ہونی چاہیے۔ ان کے سر کو کاٹا گیا، کھڑا کر کے جلاد کو کہا سر کاٹ دو۔ کٹا ہوا سر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف۔ فإنی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ وہی ایک مأویٰ ہے، وہی ایک ملجا ہے، وہی بے سہاروں کا سہارا ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے، وہی سب کی سننے والا ہے۔ اس اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، اور دل سخت ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں نکلتا، لیکن رب کہتا ہے پتھر جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے۔ پتھروں سے تو پھر بھی پانی نکل آتا ہے، وہ جب پھٹتے ہیں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پتھروں سے ہوتے ہیں، پہاڑوں سے پانی آپ کو نکلتا نظر آتا ہے۔ پتھر اللہ کے ڈر سے کام کر گر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کا دل ہی نہیں اللہ کی طرف کرتا۔ اور اللہ کی جب تم دیکھو تمہارا دل پتھر ہو گیا ہے اور اپنے بدن میں کمزوری دیکھو، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ بِمَا لَا يَعْنِيكَ، کوئی لے کہ تو نے کوئی لا یعنی باتیں کی ہیں۔ جب انسان کو لا یعنی باتیں کرتا ہے، بے مقصد باتیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اپنی عبادت کا ذوق چھین لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے قدم روک لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سجدے نہیں کرنے دیتا۔ سجدہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو رب کا پیارا ہوا کرتا ہے، سجدہ اسی کو نصیب ہے جو اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ رب کے گھر میں چل کے وہی آتا ہے کہ اس کی رحمت بلاتی ہے۔ ہم آتے نہیں ہیں، پہلے رحمت بلاتی ہے، پھر بعد میں ہم آتے ہیں۔ آؤ ایمان والو، اس اللہ کی نعمت کی قدر کر لو۔ جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آپ کو کام کاج بھی ہوتے ہیں، لیکن مومن ہر حالت میں نظر اس کی اللہ کی ذات کی طرف ہے، رب کی طرف ہے جس رب نے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کسی کی کوئی مصیبت آ گئی، اس مصیبت کے حل کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ چند قدم چلتے ہیں، تو ارشاد فرمایا تجھے کیا معلوم ہے؟ یہ اس آقا کا ارشاد ہے، سورہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی حاجت کے لیے، اس کی کسی ضرورت کے لیے آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں، فرمائیے سن لینا حج کے بعد حج کرنے سے 2 بار حج کرنے سے بھی افضل والا ہے۔ اور کسی مومن کے ساتھ چل کے دیکھو تو صحیح، ایمان والا ہو تو صحیح۔ آؤ ایمان والو، ایک دوسرے کا سہارا بنو، گالیاں مت دو، کسی کو برا بلا مت کہو، کہنا ہے زبان سے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو، اپنی اولاد کو شکر بتاؤ، کھانا کھاتے شکر کرو، اٹھتے بیٹھتے شکر کرو، چلتے پھرتے شکر کرو، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے شکر کرو اللہ کا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے جس کے سفید بال ہیں نا، اللہ ایمان والوں کو اتنے ہی جنت میں درجہ عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ درجہ کتنا بڑا ہے؟
فرمایا تیرے گھر کی چوکھٹ نہیں جو 6-7 فٹ کا ہوگا، یہ تو 100 سال کی مسافت کا ایک پلاٹ ہے۔ اب یہاں کئی مجھے نظر آ رہے ہیں سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے، آج ذرا رات فارغ ہو کے گننا، ذرا رات ساری ختم ہو جائے گی، گنا نہیں جائے گا۔ یہ بن مانگے اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ سفید بال ایک بزرگوں کو آئے، کہنے لگا میرا وقت آ گیا ہے جانے کے لیے، ایک بال آیا رونا شروع کر دیا، کہ تو اب تو اعلان ہو گیا ہے کہ آخر ایک دن جانا ہی جانا ہے، آؤ اس دن کے لیے تیاری کر لیں جس دن کسی مسجد میں اعلان ہو جائے گا آج فلاں حاجی صاحب نہیں رہے، چودھری صاحب نہیں رہے، فلاں، یہ سارے حاجی چودھری یہ سب لقب یہاں ختم ہو جائیں گے، وہاں ایک ہی جائے گا، ایمان جائے گا ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل صالح جائے گا، جو عمل صالح والا ہوگا رب تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی۔ فرمایا کسی کے ساتھ وہ شامل ہونا، کسی کی حاجت کرنا، یہ ایک حج کے بعد دوسرے حج سے بہتر ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا آپ کے صحابہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح۔ یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم پہ رب کی رحمت نازل ہو رہی تھی، میں نے کہا میں بھی چلو شریک ہوتا جاؤں۔ یہ سرکار کی شفقت، یہ سرکار کی محبت، امت پہ شفقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ذکر کرنے والوں، رب کو یاد کرنے والوں، اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے ہی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور کوئی شریک ہو یا نہ ہو، آمنہ کا لال آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ میری امت پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، میں بھی شریک ہو رہا ہوں۔ ایمان والو، جس کے صدقے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، تو جب بیٹھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے، مت سمجھ اکیلا بیٹھا ہے، تو کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، رات کافی بیت گئی، ایک شاگرد آپ کے پاس اسی حدیثیں لکھوا رہے تھے، وہ لکھواتے شاگرد بیٹھا بیٹھا بیچارہ اکتا گیا، انسانی حالت ہے، اکتا جاتا ہے، اکتا گیا۔ آپ نے جب اس کی اکتاہٹ دیکھی فرمایا شکر نہیں کرتے، اس وقت شرابی لوگ شراب پی رہے، بدکاری والے بدکاریاں کر رہے، اور جو جھوٹی محفل سے جانے والے جھوٹی محفلیں سے جا رہے ہیں، چوریاں کرنے والے لوگوں کے گھروں میں چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے والے ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ تو شکر نہیں کرتا؟ میں اور تو نبی اور صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار کے یاروں کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایمان والے رات کو اٹھ تو صحیح، جب سارے سو چکے ہوں آ جا بستر پہ آ جا، یہ خود نہیں آیا جائے گا، نیلی چھت والے کا حکم ہوگا تو تب آیا جائے گا۔ بستر پہ آ تو صحیح، آ کے آنسو بہا تو صحیح، انشاءاللہ تیرے آنسو بعد میں گریں گے، جبریل پہلے آ جائے گا تیرے آنسو اٹھانے کے لیے اور تیرے آنسو سنبھالنے کے لیے، نیلی چھت والا تو اس پہ رحمتیں نازل کرے گا۔ آؤ اس وقت کو ضائع مت کرو۔ کتنے لوگ تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، پچھلے مہینے تھے اور اس مہینے نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے جمعہ تھے اس جمعہ وہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے جمعے ہمارا کیا نام ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت سے پہلے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے، آؤ اللہ کو یاد کرو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی جلدی دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے یہ متقیوں کے لیے تیار کی ہے، جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں ان کے لیے تیار کی ہے۔ آؤ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رب کا نام لیتے ہیں، زبان اللہ کے نام لیتی ہے، وہ ہم جھوٹا ہی صحیح لیں گے تو اللہ کا نام لیں گے، وہ تو سچا ہے۔ جب وہ سچا ہے تو ہماری زبان کو بھی ایک دن سچا کر دے گا، ہمارے جسم کو سچا کر دے گا، ہماری انگ انگ سے اللہ اللہ کے سوتے پھوٹیں گے۔ ایک بزرگ کو جب شہید کیا گیا، ان کا خون کا ہر قطرہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ این سعادت بزور بازو نیز، یہ کسی کے بازو سے سعادت نہیں ہے، نہ بخشد خدائے بخشندہ، جب تک اللہ نہ عطا کرے یہ نہیں ہو سکتا، اس کا دروازہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دروازے پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔